الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور ذوالحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ اور ذوالحجہ کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نام لیا کہ منہا اربعۃ حرم، یعنی جو 4 مہینے حرمت والے ہیں انہیں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے نام میں ہی اتنی برکت ہے کہ ذوالحج یعنی حج والا مہینہ، حج کا مہینہ، یعنی جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے یہ وہی مہینہ ہے۔ نام میں ہی اتنی برکت ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنے فضائل والا اور کتنی برکتوں والا، کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم فرمایا کہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی احترام والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم کھائی اور ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو جن راتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ 10 راتیں، وہ 10 دن کیسے ہوں گے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ صرف اس امت کو ملا، اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو رمضان مبارک کا مہینہ نہیں ملا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اس امت کے لیے برکتوں والا ہے، لیکن ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ 10 دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے برکتوں والے اور فضیلت والے اور احترام والے 10 دن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اس امت کو ملا، لیکن ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے فضائل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ حج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، بیت اللہ شریف کو جانا، بیت اللہ شریف کی حاضری جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ یعنی حج کب سے ہو رہا ہے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں، جب سے حج ہو رہا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے تو 1000 حج کیے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت اس امت کی وجہ سے ہے، رمضان صرف اس امت کو ملا، لیکن ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دن کا تعلق ہر امت سے ہے، کیونکہ یہ ہر امت کو ملے، تو اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں جو عمل کیا جائے ہر دن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہیں ان 10 دنوں میں۔ جب کوئی آدمی دنیا کے اندر خوش ہوتا ہے تو وہ تقسیم کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان 10 دنوں میں خوش ہیں۔ تو ہی تو حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا عمل کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اللہ خوش ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، ہم نیک کام کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں، صدقہ، خیر، خیرات، روزے ہیں، نماز ہے، تہجد ہے، یعنی ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں، ہر کام کرنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں کے اندر۔ اور ان 10 دنوں کی تو ایسی فضیلت ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ 10 دن ہے، 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، جو 9 دن ہے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، یعنی عرفے کا دن جو ہوتا ہے اس دن تک، 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک، جو آدمی ان 9 دنوں میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے 1 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزہ رکھے، ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ 1 سال کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 8 روزے رکھے 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک تو آپ کو 8 سال کا ثواب مل گیا، 8 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور 9 ذوالحجہ کو اگر آپ روزہ رکھیں گے تو عرفے کا جو روزہ ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے، وہ ایک روزہ رکھنے سے آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 1 سال گزرا ہوا سال، 1 سال آنے والے جو سال ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے سال کے بھی گناہ معاف، آنے والے سال کے بھی گناہ معاف۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو آدمی عبادت کرے گا اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی 10 راتیں اگر کوئی آدمی عبادت کر لیتا ہے تو کیسا ثواب ہے؟ جیسا کہ شب قدر میں اس نے عبادت کی ہو۔ یعنی تو ہمیں چاہیے اگر ہم 10 رات بھی عبادت نہ کر سکیں تو چند رات تو عبادت کریں۔ شب قدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے،
لیکن یہاں شب قدر کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، یعنی جو آدمی ان 10 راتوں میں عبادت کر لے گا تو ایسا ہے کہ اس کو 10 شب قدر مل گئی۔ اور مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال عبادت کرنے کی توفیق دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں گناہ کرے گا، ان 10 دنوں میں جو آدمی گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال عبادت کی توفیق اس سے چھین لیں گے، پورے سال اس کو عبادت کرنے کی جو ہے توفیق نہیں ہوگی۔ تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں خوش ہیں تو ہمیں چاہیے ہم خوب عبادت کریں۔ تو اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ ہم کیا عمل کریں، کیا کریں ہم ان 10 دنوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحلیل، تحمید، تکبیر، تسبیح پڑھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کلمہ طیبہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر 100 مرتبہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے، جتنا حصہ ہے، اتنا اس کو ثواب بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اتنا ثواب ہے، زمین سے آسمان تک جتنا جو خالی حصہ ہے، جو خالی ہے، اتنا بھر کے اس آدمی کا نامہ عمل میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو آدمی کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اگر کوئی آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی الحمدللہ پڑھے گا تو اس کو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب مل گیا، یعنی 100 اونٹ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غریبوں کے مزے آگے، جو غریب ہیں قربانی نہیں دے سک رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے الحمدللہ پڑھیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے تو 100 اونٹ آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے 100 گھوڑے دینے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو پڑھا جائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے اور اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ان 10 دنوں کے اندر۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر سارے عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ روزہ بھی ہے ان 10 دنوں میں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر آدمی ان 9 دنوں میں روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب، اور جو عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو روزہ بھی ہے اس میں، قربانی بھی ہے۔ قربانی کسی اور ایام میں نہیں کر سکتے آپ، قربانی انہی دنوں میں ہے، قربانی کسی اور دن میں نہیں کر سکتے آپ، قربانی انہی دنوں میں ہے۔ حج ہے، حج آپ پورے سال کبھی نہیں کر سکتے، حج بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ عرفے کا دن ہے تو عرفے کا جو دن آتا ہے 9 ذی الحجہ وہ انہی 10 دنوں میں ہے۔ اور بہت ساری بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کے اندر جمع فرما دیا، جو اور کبھی نہیں ہو سکتی۔ حج پورے سال نہیں ہو سکتا، قربانی پورے سال نہیں ہو سکتی، اور باقی اعمال ایسے ہیں کہ پورے سال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی عبادتیں ایسی ہیں جو انہی دنوں میں ہوتی ہیں۔ اسے ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو اتنے جمع فرما دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ہو سکے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفے کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کے دن ہوتا ہے تو وہ آپ رکھنے کی کوشش کریں۔